اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 83 to 86۔ انشاءاللہ اس رکوع میں بھی ہم بنی اسرائیل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو احکامات انہیں دیے تھے اسی کو ڈیل کریں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ رکوع نمبر 4 سے لے کر ہم نے جب شروع کیا تھا رکوع نمبر 5 سے 14 تک لگاتار بنی اسرائیل کے احکامات آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 83۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، و اور حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، کنجنکشن ہے، و یعنی اور، از جب، اور جب اخذ کیا نہ ہم نے، روٹ ورڈ ہے حمزہ خوزال، اخذ کیا نہ ہم نے، اور جب اخذ کیا ہم نے، لیا ہم نے، میثاق یعنی وعدہ، پختہ وعدہ، اس کا روٹ ورڈ ہے واو سا قاف، وثق، اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ، پختہ وعدہ، عہد کہا جاتا ہے وعدے کو، وعدے کو کہا جاتا ہے، اور میثاق کا مطلب ہے ایسا وعدہ جو پکا ہو، پختہ ہو، جس کے اندر حلف ہو، قسم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور جب لیا ہم نے، میثاق پکا وعدہ، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل، بنی یعنی بیٹے، اولادوں، نسلوں، اسرائیل اسرائیل کی نسلوں سے۔ تو اسرائیل ہم نے دیکھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو ہم اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ اولاد یعقوب بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ترجمہ اس کو بنی اسرائیل ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کے جو 12 بیٹے ہیں، پھر جو ان کی نسلیں چلی ہیں، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور جب اخذ کیا یا لیا ہم نے، میثاق پکا وعدہ، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے، یعنی بنی اسرائیل سے جب ہم نے عہد لیا۔ اچھا، یہ جو نا ہے، تو نا کا ہمیشہ میننگ ہوگا ہم، ٹھیک ہے، تو یہ نا 3 طریقوں سے آتا ہے۔ نون کے اوپر فتحہ آ جائے گا، نون کے اوپر کھڑی زبر اسٹینڈنگ فتحہ آتا ہے، اور نون کے اوپر فتحہ الف کے ساتھ آتا ہے۔ تو شروع میں جب آئے گا تو یہ اس طریقے سے آئے گا، اس کا مطلب ہوگا ہم، درمیان میں آئے گا مڈل میں تو اس طریقے سے آئے گا کھڑی زبر کے ساتھ، اور لاسٹ میں آئے گا تو اس طریقے سے آئے گا، اور تینوں کا ترجمہ ہوگا ہم، وی، ٹھیک ہے۔ اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے، کیا وعدہ لیا؟ لا تعبدون، لا نہیں، تعبدون تا تم، واو نصب، عین با دال، اس کا روٹ ورڈ ہے عین با دال، عبادت کرنا۔ اب یہ جو تا ہے، یتان کا تا ہے، یتان یعنی یا، تا، الف، نون، 4 لیٹر ہیں جو کہ جب پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ہوتا ہے اس کے اندر ہمیشہ یہ جو لیٹر ہوتے ہیں اسی سے ورڈ شروع ہوتا ہے، یعنی وہ ورب، وہ اسے مضارع کہا جاتا ہے۔ اور یتان کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ یا کا میننگ ہوتا ہے وہ، تا کا میننگ ہوتا ہے تم، الف کا میننگ ہوتا ہے میں، اور نون کا میننگ ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر تا کا کبھی کبھی میننگ وہ بھی ہوتا ہے، وہ فیمیل، وہ عورت، تو یہ وہ ایکسیپشن میں ہے۔ جو میجر ترجمے ہیں وہ یہی ہے، یا کا وہ، تا کا تم، الف کا میں، اور نون کا ہم۔ تو یہاں پر یتان جب ہم کہیں گے تو اس طریقے سے ہم نے ترجمے یاد رکھنا ہے، یا کا میننگ وہ، تا کا میننگ تم، الف کا میننگ میں، اور نون کا میننگ ہم۔ تو یہاں پر ہے تا یعنی تم، لا نہیں، تا تم، اونا جب بھی اونا آئے گا، اینا آئے گا، اور واو الف آئے گا، اونا، ٹھیک ہے، اینا اور واو الف، یہ تینوں کا ترجمہ ہوگا سب، پلورل ہے، جمع کے سیغے ہیں، جمع کو انڈیکیٹ کرتا ہے، یعنی جب 2 سے زیادہ کوئی چیز ہوگی تو اونا، اینا یا واو الف کے ذریعے سے اس کو انڈیکیٹ کیا جائے۔ تو یہاں پر ہم ترجمہ کر دیتے ہیں سب سے انڈیکیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ سب مطلب پلورل ہے۔ نہیں، تم سب عبادت کرنا، عین باد دال، عبادت کرنا، الا سوائے، ایکسپٹ، یہ
مستثنا کے لیے یعنی ایکسیپشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اللہ. ٹھیک ہے. اللہ سوائے اللہ اللہ کی یعنی شرک سے بچایا جا رہا ہے. اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے کہ نہیں تم سب عبادت کرنا سوائے اللہ کی یعنی تم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا. وبالوالدین احسانا و اور بالوالدین بی حرف جر ہے پرپوزیشن ہے اور والدین یعنی دونوں پیرنٹس. ٹھیک ہے. والد ایک ہو گیا سنگل اور آنی اور عینی لگنے سے کوئی بھی چیز کیا ہو جاتی ہے ڈوئل ہو جاتی ہے. کسی بھی لفظ کے آخر میں آنی یا عینی آ جائے گا آنی یا عینی آ جائے گا تو وہ چیز کیا ہوگی ایک سے زیادہ ڈوئل کو انڈیکیٹ کرے گی یعنی ٹو کو. ٹھیک ہے. جب بھی دو کرنا ہوگا تو آنی یا عینی اس کے اینڈ میں آتا ہے. تو والد کے آخر میں آ رہا ہے عینی تو والدینی یعنی کہ ماں اور باپ دونوں. ٹھیک ہے. اور وبال والدینی و یعنی اور یہ حرف عطف ہے کنجنکشن ہے اسی طرح سے. ٹھیک ہے. وہ اور بالوالدینی والدین کے ساتھ. ٹھیک ہے. بی کا ترجمہ جو ہے الگ الگ کانٹیکس کے حساب سے آیت کے مطابق ترجمہ بدلتا رہتا ہے. یہاں پر ترجمہ ہوگا بی کا ساتھ اور والدین کے ساتھ احسانہ. احسانہ حسن سے بنا ہے ہا سین نون روٹ ورڈ ہے اس کا. حسن یعنی اچھا سلوک اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حسن سلوک کرنا. و ذوی القربا و اور حرف عطف ہے ذی القربا زی والے. کبھی بھی زی زا اور زو آئے گا زی زا اور زو. ٹھیک ہے. تو ان کا ترجمہ ہوگا والا. ٹھیک ہے. زی زا زو والا ترجمہ ہوگا. تو القربا قرابت والے. قربا قاف را با اس کا روٹ ورڈ ہے. قریبی قریبی رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے ذی القربا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قرابت والوں کے ساتھ بھی کیا کرنا احسانہ حسن سلوک کرنا. والیتامہ و اور الیتامہ یتیم کا پلورل ہے یتامہ. ایک یتیم کو یتیم کہا جائے گا اور یتامہ مطلب زیادہ یتیم. ٹھیک ہے. یتیموں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا. اس کا روٹ ورڈ ہے یا تا میم. والمساکین و اور مسکین کا پلورل ہے مساکین ایک مسکین اور بہت سارے ہو گئے جمع ہو گیا تو مساکین. اور مسکینوں کے ساتھ بھی کیا کریں حسن سلوک کریں. وقولوا للناس و اور قولو قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اچھا مسکین کا جو روٹ ورڈ ہے سین کاف نون ہے سکن. ٹھیک ہے. اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک یہ جو احسان ہے یہ سب کے لیے کامن ہے. والدین کے ساتھ احسان قرابت والوں کے ساتھ احسان یتیموں کے ساتھ احسان اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو احسان کرو. وہ اور حرف عطف ہے کنجنکشن ہے کنیکٹ کرنے کے لیے ترجمہ ہوگا اور قولو قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے. قاف واو لام قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا واو الف سب. ابھی ہم نے دیکھا اونا اینا اور واو الف آئے گا تو اس کا پلورل ہے ترجمہ تم ہو حکم ہے کمانڈ ہے اور تم سب کہو. لی حرف جر ہے پرپوزیشن ہے لی کا مطلب ہوتا ہے فور لی انسی لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے. حمزہ نون سین اس کا روٹ ورڈ ہے انسان اور لوگوں کے لیے یا لوگوں سے کہو حسنا. حسنا حسین نون حسن یعنی اچھی بات بھلی بات لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ و اور اقیمو اور تم سب واو الف یعنی تم سب قاف واو میم قوم روٹ ورڈ ہے قوم اور اقیمو اور تم سب قائم کرو. و اور اقیمو اور تم سب قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے. واو جو ہے حرف علت ہے ویک لیٹر ہے تو حرف علت کبھی بھی کیا کرتے ہیں ایک جگہ دوسری جگہ سے ریپلیس ہوتے رہتے ہیں. حمزہ واو یا یہ تینوں ویک لیٹرز ہیں
اور یہ تینوں ویک لیٹرز کیسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جگہ بھی ریپلیس کرتے ہیں، کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں پوری طرح سے. تو یہ قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یہاں پر قاف یا میم ہو گیا ہے. تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم سب قائم کرو الصلاۃ نماز، سواد لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے. صلاح کا مطلب ہوتا ہے نماز، اور تم سب قائم کرو نماز. اور تم سب قائم کرو نماز، یہاں پر بھی حکم ہے، یہ سارے احکامات ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر سارے کمانڈز ہیں، کمانڈمنٹس ہے سارے. واقیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے. حمزہ تا یا دیکھیں یا یہاں سے غائب ہو گیا، واو الف کا مطلب ہے سب. اور تم سب عطا کرو یا دو الزکاۃ، زال زا کاف واو اس کا روٹ ورڈ ہے. الزکاۃ یعنی زکات، اور عطا کرو زکات یا دو زکات. ثم پھر، دین ثم پھر، تولیتم واو لام یا روٹ ورڈ ہے اس کا. تولا کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، ٹو ٹرن بیک. پھر تم پھر گئے، تم یعنی تم، پھر تم پھر گئے، اللہ سوائے، قلیلن قاف لام لام قلیل، قلیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے، سوائے تھوڑے لوگوں کے، منکم تم میں سے. کم یعنی یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، کم یعنی تم سب، اور من یعنی سے، یہ پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے. تم میں سے تھوڑوں کے علاوہ سب کے سب پھر گئے. وانتم اور حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، انتم اور تم سب، یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل ہے. انتم کا مطلب ہوتا ہے تم سب، اور تم سب معرضون، عین را دواد اس کا روٹ ورڈ ہے معرضون. اور تم سب واو نون آ گیا، اونا کا مطلب ہے سب، عین را دال ارزا یعنی اعراض کرنا، یعنی منہ موڑ لینا، میم والے. اور تم سب تو اعراض کرنے والے ہی ہو، یعنی کہ تم سب تو اعراض کرنے والے ہی ہو. نیم کا مطلب والے، اعراض کرنا یعنی کہ منہ موڑنے والے. اور جب لیا ہم نے میثاق پکا وعدہ، بنی اسرائیل سے، کہ نہیں تم سب عبادت کرنا سوائے اللہ کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، اور قرابت والوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مسکینوں کے ساتھ بھی. اور تم سب کہو لوگوں کے لیے یا لوگوں سے بھلی بات، اچھی بات. اور تم سب قائم کرو نماز، اور تم سب ادا کرو یا دو زکات. پھر تم سب پھر گئے، منہ موڑ لیا تم نے، یعنی تم سب پھر گئے، سوائے تھوڑے لوگوں کے تم میں سے، اور تم سب تو اعراض کرنے والے ہی ہو. تو یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے بنی اسرائیل کو، اور اس میں سب سے پہلا حکم تھا کہ شرک نہ کرنا. یعنی کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، پرستش کرنے لگے تھے. اللہ نے فرمایا کہ یہ تورات کے احکامات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں دیے تھے، جب ان کو بلایا تھا تورات دینے کے لیے. تو سب سے پہلا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا. اور پھر کہا احسان کا، حسن سلوک کرنا. اب یہ جو والدین کے ساتھ احسان کی بات ہے، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق 4 مرتبہ فوراً اپنے حق کے بعد والدین کا حق گنوایا ہے، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر والدین یعنی تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے والدین ہیں، پھر تمہارے قریبی رشتہ دار، پھر یتیم اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرنا، حسن سلوک کرنا. وقولوا للناس حسنا. اب دیکھیں یہاں پر کہا گیا تمام لوگوں سے، یہ نہیں کہا گیا قولوا المسلمین. ٹھیک ہے، مسلمانوں سے نہیں کہا گیا کہ اچھی بات کہنا، بلکہ ہر شخص سے، ہر انسان سے بھلی بات کہو، اچھی بات کہو، یعنی اچھے الفاظوں کا بھی استعمال چنندہ ہونا چاہیے، کائنڈ ورڈز ہونا چاہیے، جو کہ دوسرے کے دلوں کو مائل اور قائل کرے، نہ کہ گھائل کریں. ٹھیک ہے، تو لوگوں سے کیا کریں، بھلی بات کہیں. اور چوتھا ایک کام کیا ہے، اور قائم کرو نماز، اور عطا کرو زکات، اور دو زکات. یہ سارے احکامات دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم سب پلٹ گئے، تم سب پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے، یعنی کچھ ہی لوگ تھے جنہوں نے ان احکامات کو فالو کیا، اس پر عمل کیا. باقی سارے کیا ہو گئے، اس سے ان سب نے منہ موڑ لیا اور اعراض کرنے والے ہو گئے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو
کیا کیا؟ اس کو اگنور کر دیا، اس کو پیچھے ڈال دیا۔ اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ، پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے کہ نہیں تم سب عبادت کرنا سوائے اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، اور کہو لوگوں سے بھلی بات، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، پھر تم سب پلٹ گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے تم میں سے، اور تم سب تو اعراض کرنے والے ہو، اعراض کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 84، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور حرف عطف ہے، اور اس جب، اور جب اخذا سیم ہے یہاں پر، ابھی ہم نے دیکھا تھا پچھلی آیت میں بھی بالکل اسی طرح سے ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاقکم، میثاق واو ساقا وسق، یعنی میثاق پکا وعدہ، پختہ وعدہ، قسم والا وعدہ، تم سے، اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ، پختہ وعدہ، لا تسفیکون الدماء، لا نہیں، تسفیکون، یہ آ گیا یتان کا تا یعنی تم، اونا یعنی سب، تم سب، سفق یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جب ہم نے پڑھا تھا فرشتوں کے ذکر میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کیا کریں گے؟ خون بہائیں گے۔ تو وہاں سفق ورڈ آ چکا ہے، سفق کا مطلب ہوتا ہے خون بہانا، لا نہیں، تا تم، واو نون سب، صفا کا خون بہانا، ٹھیک ہے، شیڈ، ٹو شیڈ بلڈ۔ اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے، نہیں تم سب بہانا، دماءکم، دم کا پلورل ہے دماء، دم یعنی خون، دماء یعنی بہت سارا خون، ٹھیک ہے، دماءکم اپنوں کا، تمہارا خون یعنی تمہارے اپنوں کا خون، اور نہیں تم سب بہانا، اور تمہارے خون اپنوں کے خون، ولا تخرجون، اور لا نہیں، تخرجون، تا تم، یہ تان کا تا ہے، تا یعنی تم، اونا یعنی سب، تم سب، خرجا نکالنا، اور نہیں تم سب نکالنا، یہ اس کا روٹ ورڈ بھی خرجا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں تم سب نکالنا، اور اس کا دم کا پلورل روٹ ورڈ ہے دال میم واو، اور نہیں تم سب نکالنا، انفسکم، انفس نفس کا پلورل ہے، نون فا سین اس کا روٹ ورڈ ہے، انفس یعنی جانے، ٹھیک ہے، کم تمہاری جانوں کو، اپنی جانوں کو یعنی اپنے لوگوں کو، اور نہیں تم سب نکالنا تمہاری جانوں کو، تمہاری نفسوں کو، من دیارکم، من سے، من سے، دیار، دار کا پلورل ہے دیار، دال واو را اس کا روٹ ورڈ ہے دال واو را، دیار، دار، دار کہا جاتا ہے ایک گھر کو، دیار یعنی بہت سارے گھر، تمہارے، تم سب، یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، کم یعنی تم سب کے گھروں سے، من یعنی سے، تم سب کے گھروں سے یعنی اپنے گھروں سے، اور نہیں تم سب نکالنا تمہارے نفسوں کو، تمہارے اپنوں کو، تمہارے گھروں سے، ثم پھر، اقررتم، قاف را را، قرار اس کا روٹ ورڈ ہے، اقررتم اقرار کیا، یعنی حامی بھری تم نے، تم سب نے اقرار کیا، وہ، اور کنجنکشن ہے، اور تم سب، تشہدون، تم، واؤ سب، شہدا شاہد یعنی گواہی دینے والے، اور تم سب نے گواہی بھی دی، تم سب اس بات کے گواہ بھی ہو، اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ کہ نہیں تم سب بہانا تمہارے خون اپنوں کے خون، اور نہیں تم سب نکالنا تمہاری نفسوں کو تمہارے گھروں سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم سب تو گواہ ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ایک اور وعدہ لیا تورات میں کہ تم کیا کرو گے، تم اپنے لوگوں کے ساتھ جھگڑے نہیں کرو گے، لڑائیاں نہیں کرو گے، اور ان کے خون نہیں یعنی ناحق قتل نہیں کرو گے، بے جا بلا وجہ بغیر کسی حق کے تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی قتل و غارت گری نہیں پھیلاؤ گے، اور دوسری کیا چیز ہے کہ تم اپنے لوگوں کو جلا وطن نہیں کرو گے، ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی کہ ایگزائل ہوتا ہے نا ایکسٹریڈیشن، ویسا کوئی کام نہیں کرو گے اپنے لوگوں کے ساتھ، من دیارکم تمہارے گھروں سے یعنی ان لوگوں کے گھروں سے، وہ بھی تمہارے ہی لوگ ہیں تو تمہارے ہی گھر کہا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اس لیے اسپیسیفکلی کہا کہ تمہارے گھروں سے، یعنی کہ وہ تمہارے ہیں، وہ لوگ تمہارے اپنے ہیں، تو ان کے گھر بھی کیسے ہیں؟ جیسے تمہارے ہی ہیں، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ تم اپنے گھروں سے نہ نکالو گے،
اور تم سب نے اس بات پر اس وعدے کو کیا کیا، قول و قرار لیا اور اچھی طرح سے اقرار کیا، حامی بھر لی، اور تم نے اس بات پر گواہی دی، گواہ ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 85 ایک مرتبہ پڑھتے ہیں. اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ کہ نہیں تم سب بہانا تمہارے خون اپنوں کے خون، اور نہیں تم سب نکالنا تمہاری نفسوں کو تمہارے گھروں سے، پھر تم سب نے اقرار کیا اور تم سب گواہ ہو، تم سب تو اس بات. آیت نمبر 85. ثم پھر انتم تم سب ہا الائی. ٹھیک ہے. ہم ہاذا ورڈ پڑھ چکے ہیں. ہاذا کا پلورل ہے ہا الائی، دیز آل. ٹھیک ہے. یہی لوگ، تم سب یہی لوگ ہو، تم سب وہی لوگ ہو. ثم پھر انتم تم سب ہا الائی وہی لوگ ہو، تقتلون تم واؤن سب، قتلا اس کا روٹ ورڈ ہے قتل کرنا. اور سمات انتم پھر تم سب ہا الائی وہی لوگ ہو کہ تم سب قتلا قتل کرتے تھے، انفسکم انفس نفس کی کا پلورل ہے، تمہارے نفسوں کو، تمہاری جانوں کو، اپنوں کی جانوں کو. وتخرجون اور تم واؤن سب خرجا نکالتے تھے، اور تم سب نکال رہے تھے یا نکالتے تھے، فریقن ایک گروہ کو، فرقہ اس کا روٹ ورڈ ہے ایک گروہ کو، فریق کہا جاتا ہے گروپ کو، گروہ. تم سب نکال رہے تھے ایک گروہ کو، بن کم تم میں سے، من سے، کم تم میں سے، من حرف جر ہے پریپوزیشن ہے، تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے. دیار ابھی ورڈ آ چکا دیار، اور ہم یعنی ان کے، یہاں پر آیا تھا دیارکم، کم یعنی تم سب، ہم یعنی وہ سب، ان سب کے گھروں سے تم سب نکال رہے تھے ایک گروہ کو، تم میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے. تظاہرون تم ظہرا مدد کرتے تھے، یعنی ظہرا زوئیں ہارا جو ہے یہ پیٹھ سے بنا ہے نا، پشت سے، کسی کی پشت پناہی کرنا یعنی کسی کی ہیلپ کرنا. تم واؤن سب ظاہرا مدد کر رہے تھے، علیہم ان پر یعنی دوسرے لوگوں کی مدد کر رہے تھے ان کے مقابلے میں. علا پر، ہم ان پر، بالاسمی اسم کہا جاتا ہے گناہ کو. ٹھیک ہے. اسم اور اسم میں فرق ہے. یہ ایک سین والا اسم ہوتا ہے اور ایک سا والا اسم ہوتا ہے. سین والا اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اور اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ. ٹھیک ہے. سا سے ہوگا تو گناہ اور سین سے ہوگا تو نام. بالاسمی اسم کے ساتھ، گناہ کے ساتھ. اور العدوان، عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے. عدوان کہا جاتا ہے سرکشی. ٹھیک ہے. ٹرانسگریشن. اور اسم اور عدوان، بالاسمی والعدوان گناہ اور سرکشی کے ساتھ. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ اور ان اگر، یأتوکم یا وہ، واؤنون یہاں پر تھا اونا تھا، اونا کا نون جو ہے ڈراپ ہو گیا کیونکہ کم اٹیچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. واؤ جو ہے پلورل کو انڈیکیٹ کرے گا، یا وہ واؤ سب، آتو حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور وہ سب آتے ہیں تمہارے پاس، اور اگر وہ سب آتے ہیں تمہارے پاس، اسارا اسیر، جس طرح ہم اردو میں اسیر کہتے ہیں، اسیر کا مطلب ہوتا ہے قیدی. ٹھیک ہے. اسیر مطلب قیدی. تو اسارا اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ سین را، اسارا قیدی بن کر. اور اگر وہ سب آتے ہیں، اور اگر وہ سب آتے ہیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بنا کر، یا لائے جاتے ہیں تمہارے پاس قیدی بنا کر، تفادوہم تم واؤ سب، فا فدیہ دے کر، فا دال تفادو، فا دالیا اس کا روٹ ورڈ ہے فدیہ دینا یعنی کمپنسیٹ کرنا. تم سب فدیہ دیتے ہو، ہم ان کا، اور ہوا وہ، محرمن حرامہ اس کا روٹ ورڈ ہے محرمن حرام تھا، علیکم علا پر، تم پر، اخراجہم اخراج نکالنا، ہم ان کا، خرجہ اس کا روٹ ورڈ ہے اخراج یعنی نکالنا، ہم ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا.
अफतुमिनून, क्या, फिर, ता, तुम, वाव नून सब, हमजा मीम नून रूट वर्ड है इसका, आमाना ईमान लाते हो, क्या फिर तुम सब ईमान लाते हो। देखें इसमें 5 वर्ड्स हैं। अ, क्या, ये हरफ इस्तिफाम है। हरफ इस्तिफाम यानी इंटरोगेटिव पार्टिकल है। अ का मतलब होता है क्या, ठीक है। जब यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, हाँ या नहीं वाला होता है, तो हम अ का इस्तेमाल करते हैं। और अ की जगह हल भी आ जाता है कभी कभी। अ या फिर हल आएगा, तो दोनों का तर्जुमा होगा क्या, और इसका आंसर हाँ या नहीं में होता है कभी भी, ठीक है। क्या, फिर, ता तुम, वाव नून सब, हमजा मीम नून ईमान लाते हो, क्या फिर तुम सब ईमान लाते हो या मानते हो, बिबादिल किताबी, बिबादिल किताबी किताब के कुछ हिस्से को, बाज का मतलब होता है सम, ठीक है, कुछ, किताबी किताब का, किताब के कुछ हिस्से को, व तकफुरूना, व और, ता तुम, वाव नून सब, कफरा इनकार करते हो, कुफ्र करते हो, बिबादी बास का, यानी कुछ का तुम इनकार कर देते हो और कुछ को मान लेते हो, क्या फिर तुम सब ईमान लाते हो बास किताब पर, और तुम सब इनकार करते हो बास हिस्से का। फमा जजाऊ, फिर, मा क्या, जजाऊ बदला या जजा यानी जजा, फिर क्या जजा है, बदला है, मन जो, यफअलु, यफ यफलु, अच्छा यहाँ पर याद रखें इल्ला आ गया ना, इल्ला की वजह से जो माँ होता है नहीं में चला जाता है। माँ के 3 तर्जुमे होते हैं, क्या भी होता है, नहीं भी होता है, और क्या भी होता है, नहीं भी होता है, जो भी होता है। लेकिन यहाँ पर जब इल्ला आ जाएगा तो माँ का तर्जुमा नहीं में चला जाएगा। फमा, फिर नहीं है, जजा बदला, मन जो, यफ़अलु या वो, फ़अला फेल करे या काम करे, जो ये काम करे, ज़ालिका ये, यानी ये बाज हिस्से पर ईमान लाए, बाज हिस्से को किताब के इनकार कर दे, मिन कुम मिन से, कुम तुम में से, इल्ला सिवाय, खिज़युन खो जाल या, खो जा या, खिज़युन यानी रुसवाई, ह्यूमिलिएशन, रुसवाई है, फिल हयात दुनिया, हा या इसका रूट वर्ड है, हयात यानी जिंदगी, दुनिया दुनिया की, दुनिया की जिंदगी में रुसवाई है, यानी ख्वारी होगी, रुसवाई होगी उसकी, व यौमल क़ियामती, यौमा, यौम यानी दिन, अल क़ियामती कयामत, और कयामत के दिन, युरद्दूना या वो, वाव नून सब, रद्दा युरद्दू का मतलब होता है लौटा देना, फेर देना, ठीक है। इसी से वर्ड बनता है ना मुर्तद, मुर्तद किसे कहा जाता है, जो अपने दीन से फिर जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है, उसको उसको मुर्तद कहा जाता है। तो रद्दा युरद्दू, रा दाल दाल इसका रूट वर्ड है, और ये मजहूल है यानी पैसिव है, ठीक है। पैसिव का मतलब है कि इसका तर्जुमा उल्टा हो जाएगा, युरिद्दूना का मतलब होगा युरद, युरद्दू ना मतलब, यरुद्दूना का मतलब होगा कि वो लौटे, वो सब लौटे, और युरद्दूना का मतलब होगा वो सब लौटाए जाएंगे। तो याद रखें जब भी मुजारे होगा, मुजारे यानी कि प्रेजेंट या पास्ट टेंस जब यूज होता है, तो उसके अंदर पेश और जबर आ जाएगा ना जब, तो इसका तर्जुमा हम हमेशा पैसिव में करेंगे, मजहूल में करेंगे, वो सब लौटाए जाएंगे, या वो, वानुन सब, रद्दा लौटाए जाएंगे, या के ऊपर पेश है देखे, और र के ऊपर जबर है, तो ये पेश और जबर का जो कॉम्बिनेशन होता है मुजारे में हमेशा मजहूल यानी पैसिव को इंडिकेट करता है। और कयामत के दिन वो सब लौटाए जाएंगे, इला अशद्दिल अजाब, इला तरफ, अशद शदीद की सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री है। शदीद एक होता है शदीद, और एक होता है बहुत ज्यादा शदीद, तो जब बहुत ज्यादा शदीद कहेंगे तो अशद कहा जाएगा। तो शदीद की जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे हम कहते हैं कबीर, कबीर यानी बड़ा, और अकबर यानी बहुत बड़ा, उसी तरह शदीद यानी सख्त, और अशद यानी बहुत सख्त। तो अशद्दिल अजाब, या अलिफ लग गया, बहुत शदीद, इला तरफ, अशद्दिल ज्यादा सख्त, अल अजाब अजाब की तरफ, सख्त अजाब की तरफ, वमल्लाहु व और,
ماں نہیں، اللہ اللہ یاد رکھیں ہمیشہ، اللہ کے ساتھ جب بھی ماں آتا ہے تو ماں کا ترجمہ ہمیشہ نہیں میں ہوگا. جیسے ابھی ہم نے دیکھا اللہ کی وجہ سے ماں نہیں میں چلا گیا، اسی طرح اللہ کے ساتھ جب بھی ماں آ جائے گا تو ماں کا ترجمہ ہر حال میں ماں اللہ کے ساتھ آتا ہے تو نہیں میں ترجمہ کیا جاتا ہے. اور نہیں ہے اللہ بغافل، غافل فائل پیٹرن پر ہے، فائل یعنی کام کرنے والا ڈوئر. ٹھیک ہے، جو بھی چیز فائل پیٹرن پر آ جاتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ ڈوئر بن جاتی ہے، کام کرنے والا سبجیکٹ بن جاتی ہے. جیسے فائل ہے فیل کرنے والا، قاتل قتل کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، اسی طرح غافل غفلت برتنے والا. ٹھیک ہے، غفلت والا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو ان ماں، یہ اما جو ہے ان پلس ماں سے مل کر بنا ہے، ان ماں، لیکن جب اس کو جوڑا جاتا ہے تو آسانی کے لیے یوں کر دیتے ہیں اما. ٹھیک ہے، آپ سوچیں گے نون کہاں غائب ہو گیا، تو نون یوں غائب ہو گیا کہ ان ماں پڑھنا مشکل ہے، اما پڑھنا آسان ہے. اور عربی زبان پوری آسانی کے اوپر یعنی فلو آف لینگویج پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جتنا فلو ہوگا تو اتنی آسانی سے یہ پڑھی جا سکتی ہے. تو اسی لیے یہ کیا ہوتا ہے، آسان کر دیا جاتا ہے پڑھنا. اما اس سے جو، ان مطلب سے، ماں یعنی جو، اس سے جو تعملون، تا یا تان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو نون یعنی سب، عین میم لام عمل کرتے ہو، تم سب جو عمل کرتے ہو اس سے اللہ سبحانہ و تعالی غافل نہیں ہے. ریپیٹ کرتے ہیں اس آیت کو، آیت تھوڑی سی لیندی ہے بٹ آسان ہے. ثم پھر تم سب ہاؤلائی یہی لوگ ہو کہ تم سب قتل کرتے تھے تمہاری نفسوں کو، تمہاری جانوں کو، اور تم سب نکال رہے تھے ایک گروہ کو تم میں سے ان کے گھروں سے، تم سب مدد کر رہے تھے، پشت پناہی کر رہے تھے ان پر یعنی ان کے خلاف، اسم کے ساتھ گناہ کے نیت سے اور سرکشی کے ساتھ، اسم اور عدوان گناہ اور سرکشی کے ساتھ. اور اگر وہ سب آتے تمہارے پاس قیدی بنا کر، اور اگر وہ لائے جاتے تمہارے پاس قیدی بنا کر، تم سب فدیہ دیتے ان کا، اور وہ تو حرام تھا تم پر ان کا نکالنا. کیا پھر تم سب، کیا پھر تم سب ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، بعض پر کتاب، بعض کتاب پر، کچھ کتاب کے حصے پر، اور تم سب انکار کر دیتے ہو، کفر کرتے ہو بعض کا، کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو، الکتابہ کتاب کے. تو نہیں ہے بدلہ جو یہ جو کرے، فیل کرے یہ والا، کہ کچھ حصے پر ایمان لائے کچھ حصے کو انکار کر دے، تم میں سے جو بھی چاہے ہو، تم میں جو بھی ہوگا یہ کام کرے گا، سوائے اس کا بدلہ کیا ہے، ایکسپٹ خزیون فی الحیات دنیا، رسوائی ہے اس کی دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ سب لوٹائے جائیں گے سخت ترین عذاب کی طرف. اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو. اب دیکھیں یہاں پر جو اوپر ان سے قول و قرار لیا گیا، اقرار لیا گیا، جو ان سے کووننٹ لیا گیا، تو ان سے ایگریمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرا تھا کہ تم جب جب تم اپنی وہ کرو گے، اصل میں ہوا یوں تھا، اگر اس کا تھوڑا پس منظر دیکھا جائے تو اس طرح سے ہوا کہ جب ان لوگوں نے جیریکو، یہ جو ایریکا جو اریکا جو شہر تھا وہ فتح کیا تھا یوشا بن نون کے صدارت میں، یعنی کہ وہ لیڈ کر رہے تھے جہاد کو، اور باقی سارے جو بنی اسرائیل ہے ان کے ساتھ لڑے، اور جو سب سے پہلا جو فلسطین کا شہر ہے وہ انہوں نے یہ والا فتح کیا، اریکا جیریکو. تو یہ فتح کرنے کے بعد چونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 نسلیں نکلی تھی، اب 12 نسلیں تو تھیں، جب انہوں نے شہر فتح کیا تو ایک بادشاہت نہیں بنائی، انہوں نے کیا کیا، 12 الگ الگ قبیلے کے حساب سے 12 بادشاہ بن گئے. اب دیکھیں جب الگ الگ قبیلے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں متبیڑیں ہوتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ لڑائیاں اور جھگڑے چلتے رہتے ہیں. اگر ایک ہوتا تو اتنے وہ نہیں ہوتا ہے نا، ایک ایک نظام ہوتا تو کنٹرول بھی ایک ہوتا. جب 12 ہو گئے تو آپس میں جھگڑے ہوتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے پہلے ہی وعدہ لیا تھا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے نا کہ کیا انسان کے آگے کرنے کیا والا ہے، اللہ تو باخبر ہے ہر چیز سے، جو ہم کرنے والے ہیں اس سے بھی باخبر ہے.
जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनसे पहले ही वादा ले लिया था कि तुम आपस में एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे, और चाहे तुम अलग अलग अपनी वो बना लो, अपने कबीलों के हिसाब से बादशाहते बना लो, लेकिन एक दूसरे का खून नहीं बहाना, तुमने एक दूसरे का कत्ल नहीं करना, और तुमने एक दूसरे को जिला वतन नहीं करना, एक मतलब घरों से नहीं निकालना। अब जब इन्होंने अलग अलग सल्तनतें बना ली, तो क्या हुआ, झगड़े हुए, तो इन्होंने कत्ल गारतगिरी भी करी, आपस में लड़ाइयाँ भी करी, और एक दूसरे को क्या किया, घरों से भी निकाला। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर उनकी बात पर, उनकी उसके उनके इस अमल पर उनकी पकड़ की। क्या क्या अमल करते थे ये, कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया था कि तुमने एक दूसरे को घरों से नहीं निकालना है, तुमने एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ नहीं करना है, तो जब ये किसी को लड़ाई करके या झगड़े करके या उनसे झगड़ कर किसी को जिला वतन कर देते थे, निकाल देते थे, तो वो शख्स और वो लोग जब किसी दूसरे शहरों में जाते थे, तो क्या होता था, वहां के लोग इनको कैदी बना लेते थे। अब जब वो कैदी बन जाते थे, तो जब इनको खबर होती कि भाई हमारे वाले कैदी बन गए हैं, तो ये जाते थे वो दूसरे शहरों में और कहते थे कि ना भाई, हमें हमें हमारी किताब में ये हुक्म मिलता है कि फिदिया देकर हमारे अपने वालों के कैदियों को छुड़ाना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हमने तो तुमको पहले ही ये चीज से हराम कर दिया था तुम पर, कि तुम उन्हें निकालो ही नहीं, ना तुम निकालते ना वो कैदी बनाए जाते। तो एक हुक्म को तुम मान रहे हो और एक हुक्म को नहीं मान रहे। फिदिया देने वाला हुक्म तुमको याद रहा, और निकालने वाला जब तुम आपस में लड़ रहे थे तो तुम्हें याद नहीं रहा कि तुमने अल्लाह से वादा किया था कि उन्हें उनके घरों से नहीं निकालना है, तो घरों से तो खुद निकालते हो, और दूसरे जब कैदी बना देते हैं तो फिर उनको फिदिया देकर, उनको कॉम्पेंसेट, मतलब एक तरीके से माल देकर छुड़ाते हो उनकी जानों को। तो एक किताब के हिस्से पर तुम अमल करते हो, आधा किताब के किसी अहकाम को मानते हो और किसी अहकाम को नहीं मानते, यानी पिक एंड चूज वाला मामला है तुम्हारा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, ये बदतरीन गुनाह है कि बंदा किताब को, ना, हमें भी कहा गया ना, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, यानी जब किताब को मान लिया है तुमने, तो इस्लाम को मान लिया, तो फिर दाखिल हो जाओ पूरे पूरे उसमें, यानी कि हर अहकामात को मानो। तो अल्लाह ने इसीलिए पकड़ फरमाई, और ये यहाँ पर जो चीज है कि अफतुमिनून बिबादल किताबी व तकफुरून बिबाद, तो ये सिर्फ यहूद के लिए नहीं है बात, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी ये जो है अब्दी हक्कानियत है, अब्दी हक है, जो कि सबके लिए लागू होता है, सबके लिए एप्लीकेबल है। कि हमने जो भी, हमारे पास किताब है, अब तो हमारे पास कुरान है, तो ऐसा नहीं करना है कि एक हिस्से पर ईमान लाया जाए और एक हिस्से को क्या कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। यानी किसी जो हमारे हमें आसान लगती है हम उसे पर अमल करें, और जो हम पर शाख गुजरती है हम उसको छोड़ दें। तो ये जो बाज बाज वाले लोग होते हैं कि कुछ हिस्से को मान लिया, कुछ हिस्से पर अमल नहीं किया, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐसे लोगों के लिए दोनों जहान में अजाब है। दुनिया में उनके लिए रुसवाई होगी, और आखिरत में उनको सख्त तरीन अजाब में फेर दिया जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे तमाम अमलों से क्या है, वाकिफ है, वो जानता है। अल्लाह को ये ना समझना, नाउजुबिल्ला, कि वो गफलत में पड़ा है और वो जानता नहीं है कि तुम क्या अमल कर रहे हो। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, तो ये असल में हमें समझाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयतें नाजिल की हैं कि वो काम जो ये लोग कर गए, बनी इसराइल कर गए, ये तुमने नहीं दोहराना है। क्योंकि उनका वही मामला हुआ कि ये दुनिया में बड़ी रुसवाइयाँ उठाई इन्होंने, फिर कहीं कहीं कभी वक्त नजर आकर इनके ऊपर वो हमला कर दिया, कभी हिटलर ने, कभी इस तरीके से इनको कई मर्तबा क्या हुआ, पूरी पूरी, कभी टाइटस ने इनके ऊपर हमला किया और लाखों के तादाद में इनको कत्ल किया गया। तो ये दुनिया की रुसवाई है। अल्लाह ने फरमाया दुनिया में भी रुसवाई, और आखिरत में भी तुम्हें सख्त तरीन अजाब की तरफ लौटा दिया जाएगा। ठीक है, और अल्लाह तुम्हारे अमलों से गाफिल नहीं है। ठीक है, एक मर्तबा रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। फिर तुम सब वही लोग हो कि तुम सब कत्ल करते थे अपने नफ्सों को, अपने जानों को, अपनों को, और तुम सब निकाल रहे थे एक गिरोह को तुम में से उनके घरों से, और तुम सब चढ़ाई करते थे, पुष्ट पनाही कर रहे थे उनके खिलाफ, यानी कि हेल्प कर रहे थे दूसरे लोगों की उनके खिलाफ, गुनाह और सरकशी से, गुनाह और सरकशी से। और अगर वो सब आते तुम्हारे पास कैदी बनाकर, तुम सब फिदिया देते, फिदिया कहा जाता है कि माल देकर किसी की जान को छुड़ाना, कंपनसेट करना। तुम सब कैदी कैदी छुड़ाने को, और तुम सब
فدیہ دیتے ان کا، اور وہ تو حرام ہی تھا، یعنی کہ شروع سے یہ بات حرام کر دی گئی تھی تم پر ان کا نکالنا۔ کیا پھر تم سب ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر، اور تم سب انکار کرتے ہو بعض حصے کا، بعض کتاب کا؟ تو نہیں ہے جزا، تو نہیں ہے بدلہ، نہیں ہے بدلہ جو کرے یہ کام، جو فیل کرے یہ والا تم میں سے، بعض حصے پر ایمان لائے بعض کو چھوڑ دے، سوائے دنیا خزیون رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، فی میں، ٹھیک ہے، حرف جر ہے، دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ سب لوٹائے جائیں گے سخت ترین، بہت سخت عذاب کی طرف، عذاب الا طرف، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ فی جو ہے حرف جر ہے، تو یاد رکھیں جب بھی ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو حرف جر ہمیشہ بعد میں پڑھا جاتا ہے، آگے آنے والا اسم پہلے پڑھا جاتا ہے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا ببادن باس کا، ٹھیک ہے، وہ بھی بی جو ہے حرف جر ہے۔ آیت نمبر 86، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، وہی دوز آل، ٹھیک ہے، الائی کا پلورل ہے، دس کا، دوز کا، دیٹ کا، سوری، دیٹ، دوز، تو ذالکا، الائی کا، ذالکا وہ، اور الائی کا وہ سب۔ تو جب بھی ایمفسس کرنا ہوتا ہے کسی بات میں، زور کر پیدا کرنا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوز یا دیٹ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، دس اور دیس اور دیز نہیں استعمال کرتے، یہ کا نہیں استعمال کرتے، وہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں ایمفسس کیسے پیدا ہوتا ہے، کس طرح سے تاکید یعنی زور پیدا ہوتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں، اب ہم ترجمہ یوں کریں گے، یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ جو اشترو، شین را یا روٹ ورڈ ہے اس کا، اشترو واو الف، ان سب نے اشترا، اشترا کا مطلب ہوتا ہے سودا کرنا، اشترا، یہ جو شین را یا جو روٹ ورڈ ہے، اس کا ترجمہ بیچنا بھی ہوتا ہے، خریدنا بھی ہوتا ہے، سودا کرنا بھی ہوتا ہے، بارٹر کرنا، ایکسچینج کرنا، سارے ترجمے ہیں، جیسے بھی آیت کا کانٹیکس ہو اس کے حساب سے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ سودا کرنا سب سے سیدھا ترجمہ ہے جس میں دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن سب نے سودا کر لیا الحیات دنیا، حیات زندگی، یا روٹ ورڈ ہے، حیات دنیا، دنیا کی زندگی کا، بالآخرتی، آخرت کے بدلے، حمزہ خورا اس کا روٹ ورڈ ہے، آخرہ، آخرت کے بدلے، یعنی آخرت بیچ دی اور دنیا خرید لی، دنیا کو امپورٹنس دے دی، آخرت کو بھول گئے۔ فلا یخففو، پھر لا نہیں، یخففو تخفیف کی جائے گی، خوف روٹ ورڈ ہے، تخفیف کرنا یعنی کسی چیز کو لائٹ کر دینا، ہلکا کرنا، ڈکریز کرنا، کم کرنا، تخفیف، اچھی اردو میں اس کو تخفیف کہا جاتا ہے۔ پھر نہیں تخفیف کی جائے گی، کم کیا جائے گا، عنہم، عن سے، ہم ان، ان حرف جر ہے تو پریپوزیشن ہے، تو ہم الٹا ترجمہ کریں گے ان سے، ٹھیک ہے، پہلے ان کا ترجمہ کر دیں گے، ہم ان کا بعد میں ترجمہ کریں گے، تو نہیں تخفیف کی جائے گی، کم کیا جائے گا ان سے، العذاب، عذاب کو، ولا ہم ینصرون، و اور لا نہیں ہم وہ سب، ینصرون یا وہ، سب، نصورا، نصور کا مطلب ہوتا ہے مدد، نون سواد را اس کا روٹ ورڈ ہے، نصورا مدد کیے جائیں گے، اور یہ پیسو ہے یعنی کہ مجہول ہے، کیسے مجہول ہے، دیکھیں یا کے اوپر پیش آ رہا ہے اور سواد کے اوپر فتحہ آ رہا ہے، تو یہ پیش اور زبر کا کمبینیشن جب ہوتا ہے مضارع میں، پریزنٹ اور پاسٹ ٹینس میں، تو ہم اسے پیسو کرتے ہیں، الٹا ترجمہ کرتے ہیں، ینصرون وہ سب مدد کیے جائیں گے، اس طرح سے ترجمہ ہوگا۔ اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے، جن سب لوگوں نے خرید لی دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی، آخرت سے، آخرت کے بدلے، پھر نہیں ہلکا کیا جائے گا، کم کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ ہی وہ سب، نہ ہی وہ سب مدد کیے جائیں گے، ان کی کسی بھی قسم کی مدد بھی نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ہم چاروں آیتیں ریوائز کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، آیتوں کو بیچ دیتے ہیں، یعنی کچھ آیتوں کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ تو کیا کر رہے ہیں،
کہ ان کو دنیا کی زندگی زیادہ اہم لگ رہی ہے، دنیائی مفاد کے لیے کیا ہوگا نا انہوں نے، اپنے کسی نہ کسی فائدے یا غرض کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو پریفر کرتے ہیں آخرت کے اوپر، تو جو لوگ دنیا کو ترجیح دیں گے، ایسے لوگ کیا ہے، ان سے عذاب کی کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی آخرت میں، اور ان کی کسی بھی قسم کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، یعنی نہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا، کسی بھی قسم کی مدد کے وہ مستحق نہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں ساری آیتیں۔ آیت نمبر 83، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، نہیں تم سب بہانہ، نہیں تم سب عبادت کرو سوائے اللہ کی، یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قریبی والوں کے، قرابت والوں یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، اور یتیموں کے ساتھ احسان کرو، اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، اور تم سب کہو لوگوں سے، لوگوں کے لیے یا لوگوں سے بھلی بات، اچھی بات، اور تم سب قائم کرو نماز، اور تم سب ادا کرو زکوٰۃ، پھر تم سب پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے تم میں سے، اور تم سب تو اعراض کرنے والے ہو، تم سب اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے ہو۔ اور جب اخذ کیا، اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ، نہیں تم سب بہانا، تمہارے خون اپنوں کے خون، اور نہیں تم سب نکالنا تمہاری نفسوں کو اپنے لوگوں کو تمہارے گھروں سے، اپنے گھروں سے، پھر تم سب نے اقرار کیا، اور تم سب تو گواہ ہو، تم سب اس بات کے گواہ ہو۔ آیت 85، پھر تم سب یہی لوگ ہو، یعنی تم ہی وہ لوگ ہو، تم سب نے قتل کیا، یعنی کون لوگ ہو، جنہوں نے گواہی دی تھی، جنہوں نے اقرار کیا تھا، کتنے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنے تم جھوٹے لوگ ہو کہ تم نے گواہی دی، تم نے اقرار کیا، اور پھر تم نے قتل بھی کرنا شروع کر دیا، تم سب قتل کرتے تھے تمہاری نفسوں کو، اپنے لوگوں کو، اور تم سب نکالتے تھے ایک گروہ کو تم میں سے ان کے گھروں سے، تم سب مدد کرتے تھے، پشت پناہی کرتے تھے ان پر گناہ اور سرکشی سے، اور اگر وہ سب آتے تمہارے پاس قیدی بنا کر، تم سب فدیہ دیتے ان کا، یعنی ان کی جانیں چھڑاتے مال دے دے کر، اور وہ تو حرام تھا، حالانکہ وہ تو شروع سے ہی حرام تھا تم پر، ان کا نکالنا ہی حرام تھا، تو آگے کے سٹیپ ہی نہیں ہوتے، آگے کی بات ہی نہیں نوبت آتی۔ کیا پھر تم سب کیا پھر تم سب ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، بعض کتاب پر، اور تم سب انکار کر دیتے ہو، کفر کر دیتے ہو بعض کا، پھر نہیں ہے جزا جو کرے یہ کام تم میں سے، سوائے رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ سب لوٹائے جائیں گے زیادہ شدید عذاب کی طرف، سخت ترین عذاب کی طرف، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو۔ یہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی، یا سودا کر لیا دنیا کی زندگی کا آخرت سے، یہ 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 وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت بیچ کر، آخرت کے بدلے، پھر نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ ہی وہ سب مدد کیے جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کسی بھی قسم کی مدد بھی نہ کرے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔